السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ محترم صدر مذاکرہ جناب محمد عطر اللہ شریف صاحب، محترم عبداللہ جاوید صاحب، محترم ناظم ضلع مولانا انور پاشا عمری صاحب، محترم امیر مقامی، ڈائش پر تشریف فرما تمام ذمہ داران اور رفقاء اکرام، مرد و خواتین، جماعت سے میری وابستگی اور حاصل اس عنوان پر کچھ اظہار خیال کرنا ہے۔ ویسے یہ ذمہ داری برادر محمد علی مرتضیٰ کی تھی، اچانک وہ کسی ایسائیوں کے تنظیمی پروگرام میں جانے کی وجہ سے یہ ذمہ داری میں نبھا رہا ہوں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین۔ جماعت سے وابستگی، اس پر جب میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں تو پڑھائی کی عمر میں جب میں اسلامی عربی کالج منصورہ میں تھا، 9 اور 10 کلاس میں تھا، تو اس وقت ایسائیوں کے وہاں پر پروگرام ہوتے تھے، اور پھر ادارے میں مسلسل اسلام کے شعور اور اسلام کی جدوجہد، اس کی محنت اور تحریک اسلامی کے بارے میں سمجھایا جاتا تھا۔ اس وقت مجھے بھی یہ بے چینی رہتی تھی کہ اس کام کو کس طرح کیا جائے۔ چنانچہ وہاں پر ایسائیوں کی سرگرمیاں بھی ہوتے تھے منصورہ حسن میں، تو ایسائیوں سے میری وابستگی ہوئی ایسوسیٹ کی شکل میں، اور پھر وہاں سے ایسائیوں کی ممبرشپ بھی ہوئی 10ویں جماعت میں، اور اس کے بعد مسلسل ایسائیوں سے 12 سے 13 سال تک میں جڑا رہا۔ اس دوران مقامی ذمہ داری ایسائیوں کی اور دیگر ضلعی ذمہ داریاں بھی میں نبھاتا رہا۔ تو یہ جماعت سے میری وابستگی کا ایک سفر ہے۔ اس کے بعد ایسائیوں سے فراغت کے بعد جماعت اسلامی کی کارکن کی حیثیت سے میں شامل ہوا۔ جماعت سے کیا حاصل کیا، اس پر بہت بڑا اگر باتیں کہنا شروع کروں تو بہت بڑی لمبی فہرست بن جائے گی، لیکن مختصر وقت میں کچھ آپ کے سامنے ظاہر کرنا ہے۔ جماعت سے میں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، بہت کچھ پایا ہے، بہت کچھ اپنایا ہے۔ ایک تو یہ کہ جماعت دین اسلام کا جامع تصور پیش کرتی ہے۔ زندگی سے جڑے ہوئے تمام چیزوں کا جو اسلام ظاہر کرتا ہے، وہ تمام چیزیں جماعت ظاہر کرتی ہے اور اس کا ایک تصور پیش کرتی ہے۔ جماعت میں اصلاح معاشرہ کا کام بھی ہے، امت مسلمہ کی حالت کو سدھارنے کا اور انہیں اپنے منصب کو یاد دلاتے ہوئے اس کے کام کو انجام دینے کا، اور پھر دعوت کا، تعلیم سے جڑے ہوئے کام یہاں پر ہیں، خواتین سے جڑے ہوئے یہاں پر کام ہیں، عدل و انصاف کے بارے میں، انسانی حقوق کے بارے میں، ہیومن رائٹس کے بارے میں یہاں پر بات ہوتی ہے اور اس کے پروگرام ہوتے ہیں، اور اس طرح ظلم و ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، مساوات کی تعلیم ہے۔ اس طرح زندگی سے جڑے ہوئے جو بھی اہم شعبے ہیں، وہ تمام شعبوں کا کام جماعت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اس لیے مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ جو زندگی سے جڑے ہوئے تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی ہدایت کے تحت جو کام ہونا ہے، وہ تمام کام جماعت کوشش کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ تو یہ چیز میں نے محسوس کی۔ پھر اس کے بعد اسی سے جڑی ہوئی چیز جو جماعت سے میں نے محسوس کی، وہ یہ کہ جماعت میں قرآن مجید کے مجالس ہوتے ہیں، قرآن مجید پہ غور و فکر ہوتا ہے، اس کے اسٹڈی سرکل ہوتے ہیں، اس کا حاصل مطالعہ ہوتا ہے، آیتوں پہ غور و فکر ہوتا ہے۔ ہمارے کوئی بھی ذمہ دار بات کرتے ہیں، کبھی بھی حالات کے تعلق سے یا کسی بھی امور پر بات کرتے ہیں، تو قرآن کی آیت سے حوالہ دیتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس قوم کا، جن افراد کا قرآن سے لگاؤ ہوتا ہے، وہ قوم بہت اونچی اور آگے بڑھ سکتی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھاتا ہے اور اسی کے ذریعے دوسروں کو گراتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید سے جس جماعت کا تعلق مضبوط ہوتا ہے وہ جماعت آگے بڑھتی ہے۔ تو یہ جماعت میں مجھے محسوس ہوا۔ پھر دوسری چیز یہ کہ جماعت تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی کام کرتی ہے، یعنی یہاں پر صرف پروگرام نہیں، صرف تصور نہیں دلایا جاتا، بلکہ اس کو انجام دینے کے لیے سرگرمیاں بھی منعقد کی جاتی ہیں، مختلف ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، اور پھر جائزہ ہوتا ہے، پھر فالو اپ ہوتا ہے۔ اس طرح یہاں پر پریکٹیکل کام بھی ہوتا ہے۔ پھر تیسری اہم چیز جو میں نے جماعت سے محسوس کی وہ یہ کہ جماعت تمام مسالک اور مکاتب فکر کو قبول کرتی ہے اور احترام کرتی ہے، یعنی یہاں پر کسی ایک مسلک کے بارے میں نہیں بلکہ تمام مسلک حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی تمام مسالک کو قبول کرتی ہے۔ اسی طرح تمام مکاتب فکر کے لوگوں کا احترام کرتی ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب میں جو تبلیغی جماعت پر پابندی لگی وہاں کی حکومت سے، تو اس تعلق سے بھی جماعت کے امیر نے مسلسل اپنا بیان دیا، اپنا موقف پیش کیا اور ان کے ساتھ یگانگت کا اور اپنائیت کا اظہار کیا۔ اسی طرح جماعت تمام دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں کے پاس جانا، ان کا احترام کرنا یہ بھی سکھاتی ہے۔ لیاقت ملا صاحب نے ایک بار بتایا کہ شروع میں جماعتوں میں مساجد بنانے کا تصور نہیں تھا، یعنی جماعت کی ایک الگ مسجد، جماعت کی نگرانی میں الگ مساجد، اس طرح کا تصور نہیں تھا۔ لیکن بعد میں کیونکہ کہیں جماعت میں امت میں تفرقہ نہ ہو، امت میں الگ بٹوارا نہ ہو، اس طرح جماعت اس کی بہت ہی حفاظت کرتے آئی ہے۔ اس کے بعد چونکہ کاموں کو انجام دینے کے لیے مساجد مرکز کا رول بھی انجام دیتی ہے، اس کے بعد مساجد کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جماعت تمام مکاتب فکر کو اور مسالک کو لے کر کام کرتی ہے۔ اس کے ساتھ جماعت سے جو میں نے اہم چیز محسوس کی یا سیوں سے بھی جو محسوس کی وہ یہ کہ یہاں پر احتساب کا کام ہوتا ہے، یعنی آدمی کتنا بھی کام کرتا ہو اس کے بارے میں یہاں پر پوچھ ہوتی ہے۔ زندگی میں ہم کبھی بھی آپس میں عام ماحول میں ملتے ہیں تو کوئی ہمارے کو نماز ہوئی کیا نہیں، یا آپ کے روزے ہوئے نہیں، آپ کا قرآن مجید سے لگاؤ ہے یہ نہیں پوچھتے، کھانا ہوا کیا نہیں بھی پوچھتے، ڈیوٹی گئے تھے نہیں بول کے پوچھتے، اور کاروبار دکان کھولے تھے کیا نہیں پوچھتے، کھیت کو گئے تھے کیا نہیں پوچھتے۔ لیکن ہماری عبادات کا، ہمارے اللہ سے لگاؤ کا اور دوسری چیزوں کا اگر کہیں احتساب ہوتا ہے، جائزہ ہوتا ہے تو وہ یسیع اور جماعت میں ہوتا ہے۔ جو لوگ اس کے ممبرس ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے۔ تو اس طرح جماعت احتساب کا جو کام انجام دیتی ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اسی طرح جماعت سے جو میں نے محسوس کیا، جو حاصل کیا، وہ اہم چیز یہ کہ زندگی کے ہر معاملے میں جماعت ایک طریقہ، ایک سلیقہ سکھاتی ہے۔ جماعت سے جو بھی جڑا ہوا فرد ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر صحیح کیا ہے، اچھی چیز کیا ہے، بری کیا ہے، اچھے اور برے کی تمیز، حلال اور حرام کی تمیز، اور یہاں پر بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے شفقت، اور کس چیز کو کس نظر سے دیکھنا، کس معاملے کو کس نظر سے دیکھنا، کس معاملے پر زیادہ توجہ دینا، کس کو کم دینا، یہ زندگی کے بھی جڑے ہوئے معاملات میں جماعت سکھاتی ہے۔ تو جماعت سے جڑا ہوا ہر فرد اس کو محسوس کرتا ہے۔ پھر آخری بات یہ کہ جماعت میں اجتماعیت کا جو سبق دیا جاتا ہے وہ بہت ہی میں نے محسوس کیا ہے، یعنی یہ کہ آدمی انفرادی طور پر کتنا بھی اچھا ہو لیکن وہ اگر کسی جماعت سے، کسی تنظیم سے جڑا ہوا نہیں ہو تو وہ بھٹکنے کے، بھڑکنے کے اس کے چانسز ہے۔ لیکن وہ اجتماعیت سے جڑا ہوتا ہے تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے، تو اجتماعیت کا ایک فائدہ جماعت سے مجھے حاصل ہوا۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اجتماعیت سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہمارے ایک دوسرے رفیق اظہار خیال کریں گے، محترم ڈاکٹر منصور احمد صاحب۔ میں ڈاکٹر منصور احمد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ اس عنوان پر اظہار خیال کریں۔ ٹائم 10 منٹ رکھا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر اویس بول کے، سرگوپا میں رہتے ہیں. میں وہاں پہ کنسلٹیشن کے لیے جاتا ہوں پیشنٹس کو دیکھنے کے لیے. گفتگو کے دوران انہوں نے کہا سندھ نور میں ماحول بہت اچھا ہے، خاص کر کے مسلمانوں کے اندر ماحول اچھا ہے اور سب لوگ ایک ہے، اور اس کی وجہ وہاں پہ کام کرنے والی جماعت اسلامی ہند ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدر مذاکرہ جناب عطر اللہ شریف صاحب، سابق امیر حلقہ جناب محمد عبداللہ جاوید صاحب، سابق امیر حلقہ جناب مولانا انور پاشا عمری صاحب، ناظم اضلاع رائچور اور کپل، اور امیر مقامی صاحب محمد حسین صاحب، اور اس جماعت سے جڑے ہوئے سارے حضرات، خواتین، میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ساری باتیں پڑھائی کے حد تک، صرف پڑھنا ہے، پاس کرنا ہے، بس اتنا ہی رہتا تھا، اور کھیلنا ہے. لیکن ہمیں جماعت کے ذریعے میسج کچھ اس طرح ملا ہے: رہے گا راویو میلو فراق میں کب تک، رہے گا راویو میلو فراق میں کب تک، تیرا سفینہ کے ہے بحر بے کنا کے لیے. تم چھوٹے چھوٹے کاموں میں کب تک رہو گے، تمہارا کام بہت بڑا ہے. یہ میسج ہمیں اس سٹیج سے ملتا ہے. تو پھر اس کے بعد ہم دیکھیے، مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. ان باتوں کو میں تھوڑا زیادہ فوکس کر رہا ہوں. جماعت سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. تو اس کے بعد ہم پڑھائی کی طرف دھیان دینے لگے. اچھا، پڑھائی بھی کرنا ہے، پڑھائی کرنا ہے، اس کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے. تو ایجوکیشن کے بارے میں جو سب سے زیادہ فوکس اگر کوئی جماعت اگر دے رہی ہے، آپ ڈھونڈ لیجئے، آپ اس کے بارے میں تحقیقات کیجئے. آپ کو سب سے زیادہ یہاں پہ آپ کو اس کے بارے میں پروموشن ملے گا، اس کے بارے میں آپ کو زیادہ ذکر ملے گا. تو میں اس بات کو ہم سمجھے تھے اور ہم آگے بڑھے. الحمدللہ ہم ڈگری بھی حاصل کیے اور اچھے پوزیشن پہ بھی ہے. اس کا ایک جو بیک سپورٹ تھا ہمیں جماعت سے ہی ملا ہے. یہ ایک چیز ہے. پھر آگے چلیے میں بتاتا ہوں کتابوں کا مطالعہ. کتابوں کو پڑھیے. اس میں قرآن شریف بھی آ گیا، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی آ گئے، پھر بہت ساری کتابیں. شانتی پرکاشن میں اتنے آپ کو ایڈیشنز مل جائیں گے، مور دین 200 سے بھی زیادہ کتابیں. تو یہ کتابوں کو پڑھنے کا جو ذوق ہمارے اندر ڈال رہے ہیں، وہ یہاں پہ آپ کو اس پلیٹ فارم سے اچھا ملتا ہے جماعت اسلامی سے. دوسرے جماعتوں کو اگر میں کمپیئر کروں تو وہاں پہ اتنا فوکس نہیں مل سکتا تھا مجھے. یہاں پہ کتابوں کا مطالعہ بہت زیادہ کرنے کے لیے بولتے ہیں. تو الحمدللہ میں خود بھی قرآن کے ترجمے کو بھی پڑھنا یہیں سے سیکھا ہوں. اور یہاں تک کہ اردو مجھے پڑھنے نہیں آتا تھا، ابھی سیکھا ہوں الحمدللہ. آہستہ آہستہ میں پڑھ رہا ہوں. ابھی میں بخاری شریف کی بھی کتاب ہے اور بخاری مسلم کی حدیث کی کتاب بھی خریدا ہوں اور اس کو پڑھ رہا ہوں. اور آپ یہاں کے افراد کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو بک گفٹ دیں گے. میں جناب نذیر صاحب کا میں شکر گزار ہوں. وہ جب بھی جاتے ہیں تو وہ ایک مجھے کتاب دیتے ہیں. تو یہ ہے ہمارے اندر کلچر ہونا چاہیے کتابوں کو پڑھنے کا اور اس کے بعد دوسروں کو دینے کا ایک دوسرے کو. یہ ماحول آپ کو یہاں پہ ملتا ہے. کتابوں کو جب تک آپ نہیں پڑھیں گے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اے مسلمانوں، تمہاری داستان نہ رہے گی داستانوں میں. تو یہ میسج ہمیں یہاں پہ ملتا ہے. آپ کو ہسٹری معلوم کرنا ہے، ہماری ہسٹری ہمیں معلوم ہونا ہے، ہمارا قرآن کا میسج ہمیں معلوم ہونا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں معلوم ہونی ہے، ہمارے خود جماعت کی ہسٹری ہمیں معلوم ہونی چاہیے.
تو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں ہم آگے نہیں بڑھیں گے، یہ چیز ہمیں یہاں پہ معلوم ہوتی ہے۔ تیسری چیز لوگوں سے ملاقات اور رابطہ، یہ چیز کو ہم بہت اچھے سے یہ کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر لوگوں سے ملاقات میں ایک تو مسلمانوں سے ملاقات ہو جاتی ہے اور غیر مسلمان برادران وطنوں سے بھی ملاقات کرنا ہے۔ اب برادران وطن کو ویسے تو ہم ایسا موقع ہی نہیں ملتا ہے کہ ہم جا کے ان کو بات کریں، اگر ہمارے دوست ہیں تب اتنی بات کرتے مختصر کیسے ہے کیا ہے حال چال یہ ساری چیزیں، لیکن دعوت کے نقطۂ نظر سے اگر ان کو ملنا ہے تو بہت سارے ہمارے کو موقع ملتے ہیں، جیسے مسجد درشن ہے اس موقع پر ہم ملے تھے، سیرت ابھیان میں بہت سارے لوگوں کو ہم جا کے ملتے ہیں، اسی طرح سدبھاونا منچ جو ہم کرے ہیں اسی کے واسطے ہم جا کے غیر مسلمانوں کو ملتے ہیں۔ یہ ہمارا دعوت کا نقطۂ نظر سے ہمیں ان کو ملنا ہوتا ہے۔ ایسا بہت کم ہی ہے کہ بار بار آپ کو ملنے کی ایک جو ٹریننگ ہوتی ہے یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے، سال بھر میں 1 2 3 بار آپ دعوت کے لیے آپ غیر مسلمان یہ برادران وطن سے آپ جا کے ملتے ہیں۔ پھر اسی طرح مسلمانوں سے ملاقات کس وجہ سے؟ فطرے کے لیے، زکوٰۃ کلیکشن کے لیے، پھر ابھی آج شام میں جیسے معززان شہر کی جو میٹنگ ہے اس بہانے سے ہم ہمارے گلی اطراف میں جو لوگ بھی معزز لوگ رہتے ہیں ان کو جا کے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ جو بار بار ملاقات کرنے کا یہ جو رواج ہے یہ ہمارے انٹر پرسنالٹی جو سکلز ہے، کس طرح بات کرے، کس طرح بیہیو کرے، یہ چیز کو ہمیں سکھاتی ہے۔ تو یہ چیز ہمیں یہاں پہ سیکھنے کے لیے بہت ایک اچھا ماحول یہاں پہ کریٹ ہوتا ہے۔ جماعت کے بہت سارے اچھے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ ہمارے صلاحیتوں کو ابھارتے ہیں۔ یہاں پہ اچھے الگ الگ شعبے رہتے ہیں، شعبے دعوت ہے، شعبے مطلب الگ الگ آپ دیکھیں گے تو الگ الگ شعبے ہیں جہاں پہ آپ کو کام کرنا ہے۔ آپ کے ٹیلنٹ کو ابھارنے کا ایک بہت اچھا پلیٹ فارم یہاں پہ آپ کو دیا جاتا ہے، اور حالات حاضرہ پر جماعت کی بہت اچھی ایک فکر رہتی ہے، وہ لوگوں کے درمیان حالات حاضرہ پر گفتگو کر کے اس کو ان تک پہنچانے کی اور ان کی ذمہ داریوں کو بتانے کے بارے میں بہت زیادہ فوکس کرتی ہے۔ اس سے ہمیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم کرے کہ آج کے حالات کیا ہے۔ تو اس طرح اگر ہم دیکھیں گے تو صرف اپنے ہی نہیں بلکہ اپنے اندر سدھارتے ہوئے، اپنے آپ کو سدھارتے ہوئے اپنے ماحول کو دیکھے، اپنے گلی اور اطراف میں کون لوگ ہیں ان کو دیکھے، اپنے لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے اپنے شہر کے بارے میں سوچے، اسی طرح پورے ملک کے بارے میں سوچنے کے بارے میں ہمیں جماعت تربیت کرتی ہے۔ یہ میرا حاصل مطالعہ تھا۔ جزاک اللہ، میں شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ ابھی تک آپ ڈاکٹر منصور صاحب سے جماعت سے میری وابستگی اور حاصل اس عنوان پر اظہار خیال اپنے تاثرات پیش کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد 2 بہنیں حصہ لیں گی۔ میں سب سے پہلے محترمہ سمیہ بیگم صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اظہار خیال فرمائیں۔